إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء رقيبا إنه عليم قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك
ينظرون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین الہ العالمین احکم الخاتمین کے واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امامنا فی الدنیا والآخرہ و امامنا فی الجنہ، امام الاولین امام الآخرین امام النبیین امام المرسلین امام المتقین امام الموحدین امام المستغفرین امام المنیبین امام الصابرین امام الشاکرین امام المجاہدین امام العاملین امام الہدیٰ امام التقیٰ امام الغناء امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بابرکت ذات گرامی کے واسطے آپ کی سب کی بخشش و رحمت کی اور بلندی درجات کی دعا آل رسول اصحاب رسول اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واسطے اور اولیاء کرام رحمہم اللہ کے واسطے. ساتھیوں ساتھیوں قابل قدر بزرگوں، اسی طرح معزز خواتین، سورۃ الشورى کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہے بیٹے عطا کرے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور وہ انہیں عطا کرتا ہے بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے 5 بنا دے، نہ بیٹی نہ بیٹا، کچھ بھی عطا نہ کرے. اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یقیناً وہ بڑا علم رکھنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے تحت آپ کے سامنے جو چند باتیں، جو چند احکام مسائل رکھنے ہیں، ان کا تعلق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد، بیٹا یا بیٹی عطا کرتا ہے تو اس موقع پہ اسلام نے ہمیں عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے. چونکہ گزشتہ دنوں میں آپ نے قربانی کے مسائل سنے، احادیث کی کتب کے اندر قربانی کے مسائل، کھانے پینے کے مسائل، عقیقے کے مسائل، شکار کرنے کے مسائل، محدثین تقریباً انہیں یکجا ہی بیان کرتے، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے.
عقیقے کا مسئلہ بیان کیا، پھر قربانی کا کر دیا، شکار کے، کھانے پینے کے مسائل، قربانی کے مسائل آپ نے سنے، کھانے پینے کے آداب بھی آپ نے سن لیے۔ تو اس مناسبت سے عقیقے کے حوالے سے جو اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، اس بات کا بھی ہمیں علم اور پتہ ہونا چاہیے۔ تو اسی مناسبت سے اس مضمون کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، سنا کے عمل کی توفیق بخشے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت سے انسان کو نیک اولاد، سادے اولاد کا سوال کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ پاکیزہ، طیب، نیک، سادے، صحت مند، تندرست اس اولاد کا بندے کو اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے۔ اور یہی طریقہ رہا ہے تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام ان کا ذکر اور تذکرہ فرمایا ہے۔ ابراہیم یہ دعا کیا کرتے تھے، ربی ہب لی من الصالحین۔ یہ مختصر الفاظ ہیں لیکن اولاد کے حوالے سے ایک جامع ترین دعا ہے۔ شادی شدہ وہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، اس دعا کو اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے۔ ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام ان کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے پروردگار مجھے پاکیزہ اولاد، پاکیزہ بیٹا عطا کر۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو ہی دعا کو سننے والا ہے، تو ہی دعائیں سنتا ہے اور شرط قبولیت عطا کرتا ہے۔ مجھے پاکیزہ اولاد بیٹا عطا فرما۔ کہیں پہ کہتے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ انبیاء اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کی دعائیں کیا کرتے۔ اگر اولاد ہے پھر بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما کے نیک سادے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ اور اگر اولاد ہے پھر بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک، پاکیزہ اور صالح بنا دے۔ اللہ اکبر۔ بارہ انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعائیں کی ہیں، اور نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ نیک اور سادے، صحت مند، پاکیزہ کی اولاد، بیٹا بیٹی اللہ سے مانگنا، اور خصوصاً بیٹا اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ پھر اسلام نے کیسے حفاظت کے اقدامات کیے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 141 نمبر پہ یہ حدیث ہے، ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، بس سن لیا اور فراموش کر دیا۔ جس کے سر سے پھر پانی گزر جاتا ہے وہ پھر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میں کیوں دعاؤں سے دور رہا، میں نے کیوں مسنون اذکار یاد نہ کیے، صبح شام کیوں میں نے اللہ کا ذکر نہ کیا، اللہ سے کیوں میں نے دعائیں نہ کی۔ پھر ایسی ایسی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو وہ تو قبول کرنے والا ہے جب بھی کی جائیں۔ اب اتنا بہترین انتظام حفاظت کے لیے اسلام نے ہمارے لیے کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی بیوی کے پاس جائے، یعنی جماع سے قبل اس دعا کو پڑھ لے، اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے گا۔
اس دعا کی وجہ سے شیطان اس بیٹے کو یا بیٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ اندازہ فرمائیے، دعا بھی چھوٹی سی ایک لائن کی دعا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں بھی شیطان سے بچا لے اور ہمیں جو تو اولاد عطا کرے گا اسے بھی شیطان سے بچا لے۔ بس اتنے الفاظ ہیں۔ فرمایا یہ دعا پڑھ کے اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے تو ساری زندگی اس اولاد کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اندازہ کیجیے اسلام نے کیسے حفاظتی اقدامات کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء جو دعائیں کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام نے جو اس موقع پہ دعا بتائی ہے، اس کا بھی اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب عقیقہ جو بچے کا ہم نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے یا بیٹی عطا کی ہے، کچھ کام ان میں مشترکہ ہیں، جس طرح 7ویں دن اس کی پیٹ کروانا، سر منڈوانا، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا، نام رکھنا لڑکے کا لڑکوں والا اور جو بیٹی ہے وہ لڑکیوں والا، نام رکھنے کے اندر مشترکہ۔ تھوڑا سا کام مختلف بھی ہے کہ بیٹے کی طرف سے جانور 2 دفعہ کیے جائیں گے اور بیٹی کی طرف سے جانور 1 دفعہ کیا جائے گا۔ بہرحال عقیقے میں جو کام کرنے والے ہیں، ایک حدیث کے اندر حدیث کی ترتیب میں نے بیان کرنے میں تھوڑی سی وہ تبدیل کر دی ہے۔ سب سے پہلے جو کرنے والا کام ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، اس کا سر منڈوایا جائے گا۔ 7ویں دن بیٹے کا یا بیٹی کا سر منڈوایا جائے گا، اس کی ٹلٹ کروائی جائے گا۔ یہ 7واں دن ہمیں اسلام نے دیا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ سر منڈوا کے 2 کام کرنے والے ہیں جن کا ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کر دی ہے، لیکن 2 کام کرنے سے سر منڈوا کے اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، بہت سے جانتے ہیں، وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کے جتنے بھی بال اترے تھے ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنی ہے، کسی غریب مسکین کو دینی ہے، اس کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو تھوڑے سے بال اترتے ہیں، اتنے تھوڑے ہوتے ہیں کہ عام دکان کے کسی ترازو میں ان کا وزن ہی نہیں ہوتا۔ وہ بال آپ لے کے جائیں گے کسی سونار کی دکان پہ، سنیارے کے پاس، ان کے پاس ایک ہوتا ہے وزن کرنے والا، جس میں معمولی سی چیز وہ بھی وزن میں آ جاتی ہے۔ تو تھوڑے سے بال کسی سنیار کے پاس جا کے آپ لوگ کا وزن کروائیں گے، تھوڑا سا وزن بنتا ہے، جتنا وزن بنے گا اسے پوچھ لیجئے کہ چاندی کا کیا ریٹ ہے، اس ریٹ میں چاندی کتنی کو بتایا گا، تو 800، 1000، 1200 اتنا وہ بنتا ہے، اتنی رقم صدقہ کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا تھا کہ اے فاطمہ، حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ مقالات نوبوری کے اندر کی روایت میں نے نقل کی ہے، اس کی سند میں اختلاف بھی ہے، لیکن شیخ صاحب نے اس روایت کو دلچسپ نقل کیا۔ واللہ اعلم۔ یہ پہلا کام ہے۔ اب کتنے ہیں جنہیں اس مسئلے کا پتا تھا؟ کتنوں نے اپنے بچوں کے جناب کو بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ بچے کے سر پہ خوشبو لگانی ہے۔ جاہلیت کے اندر کیا کیا جاتا، بچے کا سر مونڈ کے جو جانور اس کے عقیقے پہ ذبح کرتے، اسے جانور کے خون میں روٹی کا ایک ٹکڑا لگا کے یہ روٹی کے ٹکڑے سے بچے کے سر پہ خون لگا دیتے جانور کا۔ نبی علیہ السلام نے اس جہالت کی رسم کو ختم کر کے آپ نے فرمایا کہ 7 دن جانور تو ذبح کرنا ہے، بچے کا سر بھی مونڈنا ہے، لیکن جانور کا خون نہیں لگانا، یہ جاہلیت کی رسم ہے۔ آپ نے فرمایا ہے خوشبو
لگانی ہے، بچے کے سر پہ خوشبو لگائی جائے گی۔ بعض روایات میں زعفران لگانے کا ذکر بھی ہے۔ اب کتنے لوگوں کو اس بات کا پتا تھا یا کتنے لوگوں نے اس بات پہ عمل کیا ہے؟ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے، یہ عقیقے کے احکام یا مسائل ہیں، ہم کو سو اس بات سے اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں میں عمل کرنے کی، سمجھ کے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ساتویں دن کرنے والا کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے یا بیٹی عطا کی ہے، اچھا کام، نیک صالح، جس کا مطلب بڑا اچھا بڑا بہترین ہے، اس کے اچھے نام کا انتخاب کرنا ہے۔ روایت میں یہ موجود ہے کہ 7ویں دن وَيُسَمَّىٰ اس کا نام رکھا جائے گا۔ نام آپ نے چاہے پہلے بھی رکھ لیا ہے، 7ویں دن اس نام کی تشریح کی جائے گی یا اس نام کو بالجزم پکا کر لیا جائے گا کہ ہمارے بچے یا ہماری بچی کا یہ نام ہے، لیکن ہمارے ہاں سیاپا یہ ہے، سال گزر جاتے ہیں، نام ہی نہیں پسند آتا، اور پسند ہو نام پسند کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نام کوئی برا ہے، بس یہ ہمارے خاندان میں پہلے بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے۔ ایسا نام ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو نام زمین کو ہو آسمان پہ ہو، سارے جہان میں نام نہیں ہونا چاہیے، بے مثال نام مجھے ہمارے بچے کا بچی کا۔ اللہ اکبر۔ 7ویں دن بچے کا نام رکھنا ہے۔ نام پہلے بھی رکھ سکتے ہیں پیدائش سے پہلے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت سنائی ہے، بیٹا ہوا نہیں ہے، تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ پیدائش سے پہلے بھی ماں باپ اپنے بچے کا نام سوچ کے رکھ سکتے ہیں، 7ویں دن بالجزم ڈن کر دیا ہے۔ بندہ اپنے پوتے کا نام بھی سوچ کے پہلے رکھ سکتا ہے، پوتے کا۔ قرآن پاک میں اس بات کی دلیل بھی موجود ہے۔ سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنائی بیٹے کی، بیٹا مانگ رہے تھے، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا عطا کیا۔ اب اسحاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے یعقوب مزید اضافی طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ اب یعقوب اسحاق کے بیٹے ابراہیم کے پوتے ہیں، ابھی ہوئے نہیں ہیں۔ یعقوب نام کے اندر 2 حکمتیں تھی بتانے کی، ایک یہ تھا کہ تیرا بیٹا بھی آگے صاحب اولاد ہوگا، اولاد نرینہ ہوگی، اس بچے کا نام یعقوب ہوگا۔ اور دوسری حکمت یہ تھی بتانے کی کہ پہلے ہی نام رکھا جا سکتا ہے، بندہ پہلے ہی اپنے دل میں ایک پلاننگ کر سکتا ہے کہ میرے بچوں کے یہ نام ہوں گے، مجھے اللہ کو بولتے توتے نواسے عطا کیے تو میں یہ نام رکھوں گا، رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نام لے کے پوتے کی بشارت سنائی، نام پہلے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب نام رکھنے کے اندر بات وہی ہے کہ یہ نہیں یہ ہمارے فلانے رشتہ دار کا نام ہے، یہ فلانے کا نام ہے، بس اسلامی جو اچھا نام کسی صحابی کے نام پہ، انبیاء کے نام پہ، نیک لوگوں کے نام پہ کوئی نام تو ہو چل سکتا ہے۔ صحابہ کے اندر اپنی ہی اولاد کے رلتے ملتے بڑے بڑے نام تھے۔ سیدنا علی کیا علی اکبر، علی اصغر۔ اب سیدنا علی کا نام بھی علی ہے رضی اللہ عنہ، بیٹا ہے وہ بھی علی ہے، ایک علی اکبر ہے، پھر بیٹا ہے وہ بھی نام علی رکھ دیا، وہ علی اصغر ہے۔ اس طرح صحابہ کے اندر باپ عبداللہ نام ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، آگے اگر بیٹا ہوا ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ۔ وہ اس بات میں کوئی آپ محسوس نہیں کرتے کہ نام عبداللہ ہے کہ نہیں ہے، ہمارے ذریعے سے افراد بار پایا جاتا ہے۔ مجھے آپ کا سیاپا پڑ گیا تھا، لیکن میں ممبر پہ کھڑا ہو کے اپنے بات کیا سنانے کا پایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوبارہ نبی اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے ہی زیادہ پسند ہیں۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 نام بڑے زیادہ پسند ہیں، ایک عبداللہ ہے، دوسرا عبد الرحمان اور تیسرا حارث۔ حارث
عبد الرحمن اور عبداللہ، نبی اسلام کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ تین نام بہت زیادہ پسند ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے نام کے اندر بھی بڑا کمال موجود ہے۔ اپنا نام بھی ایک نبی کے نام پہ ہے، امام الانبیاء کے نام پہ، باپ کا نام بھی نبی کے نام پہ ہے، دادے کا نام بھی نبی کے نام پہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا نام ہے محمد رحمہ اللہ، والد کا نام ہے اسماعیل، دادا جی کا نام ہے ابراہیم۔ امام بخاری کا نسب یہ ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ اب نبی علیہ السلام نے انبیاء کے نام پہ صحابہ کے نام رکھے ہیں، یہ بات سماعت کروا لیجیے۔ اپنے بیٹے کا نام نبی علیہ السلام نے رکھا تھا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، قاسم بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، ایک بیٹے کا نام رکھا تھا ابراہیم۔ اسی طرح سید بخاری کے اندر روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ان کے ہاں بیٹا ہوا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے، آپ نے برکت کی دعا دی، گٹی دی، کھجور نرم کاٹ کے منہ میں، بچے کے منہ میں رکھ دی، اور نبی علیہ السلام نے ابو موسیٰ ان کے بیٹے کا نام رکھا ابراہیم۔ اسی طرح کتاب الادب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے، یہودی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، صحابی بن گئے، عبداللہ بن سلام بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے ہاں بیٹا ہوا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے، نبی علیہ السلام نے بچے کا نام رکھا یوسف بن عبداللہ بن سلام۔ اللہ، تو آپ نے انبیاء کے ناموں میں نام رکھے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ نام اپنے بیٹے کا رکھا ہے، اور اسماء بنت امیس یہ بیٹی ہیں سیدنا صدیق اکبر کی طرف، اسماء بنت ابو بکر، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کی ولادت کے اندر ایک حکمت بھی موجود تھی۔ سید بخاری کے اندر لکھا ہے، جب ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نبی علیہ السلام کے پاس لے کے گئی، آپ نے برکت کی دعا دی، کھجور نرم کاٹ کے بچے کے منہ میں رکھ دی، روٹی دے دی۔ عبداللہ اس بچے کا نام رکھا ہوا، نبی علیہ السلام نے رکھا یا کسی اور نے رکھ دیا، بہرحال بچے کا نام تھا عبداللہ۔ اس بچے کی پیدائش سے صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ صحابہ کی خوشی کی وجہ یہ تھی، مدینے کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ یہودیوں نے ان صحابہ پہ نسل بندی کا جادو کر دیا ہے کہ ہم اولاد نہیں ہو سکتی۔ سید بخاری کی حدیث کے یہ روایت کے الفاظ ہے، ان اليہود قد سحرتکم فلا یولد لکم، مشہور تھا مدینے کے اندر، کیونکہ مدینے میں یہودی اندھوں میں پانے راجے بنے پھرتے تھے، بڑا بغاوت تھا ان کا نبی علیہ السلام سے پہلے۔ جب آپ گئے سارا کچھ تہس نہس ہو گیا، بڑا غصہ تھا، اور جادو کے اندر بھی یہودی بڑے زیادہ مشہور تھے، مشہور تھا کہ آپ جو صحابہ یہاں پہ آ رہے ہیں، یہودیوں نے نسل بندی کا جادو کر دیا کہ ہم اولاد نہیں ہوگی۔ تو اسماء کہتی ہیں جب ہم مکے سے مدینہ میں گئے تھے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا تھا، اور میرے بیٹے کی ولادت میں صحابہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، بلکہ اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا بیٹے کی ولادت۔ مشہور تھا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا، پرلے درجے کے یہ بے ایمان نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر ان کے جادو سیکھنے کو، ایمان کو بیچ دیا، کفر خرید لیا، کافر ہو گئے، جادو سیکھ لیا، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر اور تذکرہ کیا ہے۔ نسل بندی کا جادو کرتے، دماغ بند کر دیتے۔ اتنے خطاس ایک یہودیوں کے عالم تھے، کعب الاحبار، انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت تو کی ہے، لیکن اس وقت یہودی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مگر اسلام انہوں نے قبول کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کی دور خلافت کے اندر۔ اس لیے صحابی نہیں، بڑے بڑے تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے کہ حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ویسے جب زیارت کی تھی یہودی تھے، اسلام قبول کیا سیدنا عمر کی زیارت کے اندر۔
بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے. ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یہودیوں کی جو اندر کی جو بہت سی باتیں انہوں نے صحابہ کو بتانی شروع کر دی کہ انہوں نے یہ اپنی کتابوں میں تحریف کی ہے, یہ کرتے ہیں. عالم تھے یہودیوں کے. مشکات کے اندر روایت موجود ہے, یہ کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ اگر میں چند کلمات نہ کہوں تو یہودی مجھ پہ جادو کر کے مجھے گدھا بنا دے. گدھا بنانے سے یہ ہے کہ میرا دماغ ہی بند کر دیں, پتہ نہ چلے کیا کام کرنے والے ہیں کیا نہیں کرنے والے, پاگل ہی کر دیں, مجھے گدھا بنا دے, مجھے جادو کر دے. وہ کلمات کیا تھے؟ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے. ہمارے حکمرانوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ بڑے پرانے یہودی پرمے درجے کے, میں تو کہتا ہوں یہ جو آج کل کے جو بنگالی بابے یہ بوٹے مسیح فلانے مسیح جتنے لگے پھرتے ہیں, یہ تو جمعہ 8 دن ہے یہودیوں کے سامنے. جتنا بڑا گناہ کرے گا بندہ اتنا ابلیس کے قریب ہو جائے گا, اتنا جادو کے اندر اثر ہوگا. یہودیوں کے گناہوں میں, چوٹی کے گناہوں میں شامل ہے کہ ظالموں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا. شیطان کتنا قرآن ہوگا اور کیسی پاور ہوگی یہودیوں کے جادو کے اندر. بڑا ہوتا ہے جناب جادو چلتا ہے. یہ دماغ بند کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے حکمرانوں کا بھی دماغ بند کرتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہیں, اپنے ملک کے معاملے نہیں سمجھ آ رہے. الاحباب وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کلمات میں پڑھتا ہوں جن کی وجہ سے میں یہودیوں کے جادو سے بچا ہوں, وہ کلمات ہی ہیں. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذر وبرا. چاہیے نا آج کے نوجوان کو اس دعا کو یاد کرے, صبح شام اپنے اذکار میں شامل کر دے. یہ دعا پڑھا کرے. اس کا دماغ بھی بند ہو چکا ہے کہ نیٹ میں صرف یہودیوں کا گند دیکھنے کے علاوہ اسے کوئی سوچتی نہیں ہے. ان دعاؤں کا استعمال کرنا چاہیے. بہرحال بات تھوڑی سی آگے چلی گئی ہے. اسماء فرماتی ہیں کہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہودیوں نے نسل بندی کا جادو کر دیا ہے. میرے ہاں جب بیٹا ہوا تو صحابہ نے بہت زیادہ اس بات میں خوشی بتائی. اس بچے کا نام رکھا عبداللہ. اسی طرح نبی الزام برا نام تبدیل بھی کر دیا کرتے تھے. ایک وڈیری پائی نبی الزام کے پاس آئی, اس کا نام تھا جسامہ. اس نام کا مطلب ٹھیک نہیں تھا. آپ نے فرمایا ماں جی آپ کا نام آئندہ سے ہے حسانہ, حسین و جمیل کا مطلب ہے. مائی کا نام نبی الزام نے تبدیل کر دیا. زندگی کے کسی بھی موڑ پہ جا کے پتا چلے کہ میرا نام غلط تھا, ماں باپ نے رکھ دیا, نہیں علم ہوتا, کسی بھی زندگی کے موڑ پہ جا کے نام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ایک بندہ نبی الزام کے پاس آیا جس کا نام تھا شہاب. ہمارے یہاں بھی چلتا ہے شہاب بن چلانا. اگر کسی کا ہے کسی بڑے کا تو غصہ گلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شہاب نام تھا ایک بندے کا. نبی الزام کے پاس آیا, آپ نے فرمایا تیرا نام شہاب نہیں, تیرا نام ہے ہشام. اس کا نام آپ نے تبدیل کر کے ہشام رکھ دیا. بندوں کے ناموں کے علاوہ نبی الزام نے گاؤں اور بستیوں کے نام بھی تبدیل کیے. ایک گاؤں کا نام تھا, اس کا مطلب ٹھیک نہیں تھا. نبی الزام نے اس بستی اس گاؤں کا نام ہی تبدیل کر دیا. آج ہمارے بھی فلانے سکھوں کے نام میں چلتے ہیں, چتر سنگھ, دیسو سنگھ, فلانا سنگھ. ہندوؤں کے نام پہ, سکھوں کے نام پہ, بستیوں کے, گاؤں کے, بڑے بڑے اسباب کے نام چلتے ہیں. اس طرح کے نام کسی بستی کے بھی ہیں تو وہ بھی تبدیل کرنے چاہیے. نبی الزام نے تبدیل کیے. بہرحال یہ ناموں کے حوالے سے عقیقے کے اندر جو چند ایک گزارشات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا کام کرنے والا عقیقے میں جانور کو ذبح کرنا ہے. نبی الزام فرماتے ہیں مال غلامی عقیقت, ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے, یعنی ہر بچے کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے گا. اور ایک روایت الفاظ ہے کل غلام رہینۃ بعقیقتہ, ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے. اب یہ گروی بڑے سخت بات ہے. گروی کیا رکھا ہوا ہے؟ قیامت کے دن ایسا بچہ اپنے ماں باپ کی سفارش نہیں کر سکے گا جس کی گروی ہی نہیں چھوڑیں گے.
مثلا بیٹا حافظ بنا دیا یا بیٹا نیک ہے یا کوئی ایسا اس کے اندر پسند پیدا ہو گیا کہ قیامت کو اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا، لیکن فرمایا گروی رکھا ہوا ہے ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں، اگر عقیقہ ماں باپ نے نہیں کیا اپنی اولاد کا، قیامت کے دن ایسی اولاد اپنے ماں باپ کی سفارش نہیں کر سکے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے 7ویں دن بچے کی طرف سے جانور کو ذبح کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے۔ 7ویں دن نہیں کر سکتے اگر مالی حالت نہ دیجیے تو بعد کے اندر زندگی میں جب موقع ملتا بنتا ہے، عادت ٹھیک ہے، اس وقت کیا جا سکتا ہے۔ بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے یا بیڑے، 2 مینڈے، یہ جو جانور ہیں ان میں سے ذبح کیے جائیں گے۔ بیٹا ہوگا تو اس کی طرف سے 2 کریں گے، بیٹی ہوگی تو اس کی طرف سے 1 کیا جائے گا۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ بیٹا ہوتا تو 1 جانور ذبح کرتے، بیٹی ہوتی کچھ نہ ذبح کرتے۔ آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، بیٹی ہوگی یہودی کچھ نہیں ذبح کرتے، 1 جانور ذبح کرو، بیٹا ہوگا تو ہم 2 جانور ذبح کریں گے۔ اس کے اندر بکری، بھیڑ، اس کی نسل کے اندر سے ہی جانور ذبح کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں جو چلتا ہے وہ اونٹیاں گائے بھی کر لیتے ہیں یا کٹا لیا ہے وہ بھی کر لیا اور پھر اس کے اندر حصے بھی بنا لیا قربانی کی طرح، یہ بات بالکل جائز نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے کسی نے کہا کہ کافی دیر کسی کے ہم مراد نہیں ہوتی تو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اونٹ ذبح کریں گے عقیقے کے لیے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے۔ تو عقیقے کے اندر یہی جانور جو ہیں انہیں ذبح کرنا یہ بڑی یہ سب سے بہتر بات ہے، باقی جانور جائز نہیں ہے۔ گوشت کی تقسیم تقریباً قربانی کی طرح ہی ہے، عقیقے کا جو گوشت ہے وہ اسی طرح تقسیم کیا جائے گا جس طرح تقریباً قربانی میں کیا جاتا ہے۔ خود بھی کھائیں، 2 احباب کی دعوت کریں عقیقے کے موقع پہ، اور غربا مساکین کو بھی اس کا گوشت آپ آگے تقسیم کر دیں۔ بہرحال ہمارے احناف جو بڑے ہیں ان کی فقہ کے اندر جو بات ہے، جس طرح بہار شریف کے اندر یا فتاوی رضویہ کے اندر جو بات ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ میٹھا پکائیں گے۔ یہ بہار شریف کے اندر لکھا ہے کہ میٹھا پکائیں گے تاکہ بچے کے اخلاق اچھے ہوں۔ اسی طرح قربانی کے جانور کی ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی تاکہ بچہ سلامت رہے۔ یہ وہاں پرستیاں ہیں، اسلام کے اعتبار سے تقریباً کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال گوشت تقسیم کرنا اسی طرح جس طرح قربانی کے لیے کیا جاتا ہے۔ عقیقے کے موقع پہ آخری باتیں ہیں، دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اپنے اولاد کے حق میں جو بھی کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ طریقہ چلتا ہے، شاید وہ 2 بکریاں ان کا اتنا خرچہ نہ ہو جتنا جناب وہ 2 احباب یار اکٹھے کر کے دعوت کی جاتی ہے اور چکن جاؤ سارا کچھ کر دیا جاتا ہے، بڑا زیادہ خرچہ کر دیا جاتا ہے، لیکن مضمون عقیقہ نہیں کیا جاتا۔ اس بات کو بڑا دھیان رکھنا ہے، اور یہ جو مجلس جو محفل عقیقے کے موقع پہ لوگ اکٹھے ہوئے بڑی برکت ہے، اس میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، میں نے چند ایک صحابہ کو دعوت میں بلا لیا، سب کو کھانا کھلایا، بیٹے کے عقیقے کی دعوت میں بیٹھے تھے، سارے صحابہ نے بڑی دعائیں دی، تو بعد میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ سب نے آمین کہنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے بڑی زیادہ دعائیں کی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ہر دعا کا اثر اپنے اس بچے کے اندر زندگی میں دیکھ لیا تھا۔ میں نے 7ویں دن عقیقے کے موقع پہ اپنے بچے کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، بعد کے اندر میرے بچے میں وہ ساری چیزیں میں نے دیکھ لی کہ اللہ نے دعا قبول کر کے میرا بیٹا ویسے ہی بنا دیا۔ تو ان ساری باتوں سے ہم کوسوں دور ہیں، بڑے محروم ہیں، یہ کام ہمارے کرنے والے کام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے حق بات کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیقے کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ چند مسائل احکام آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی
کہ قربانی کا مسئلہ آپ نے سنا، اس کے بعد کھانے پینے کے مسائل بھی گزشتہ خطبے کے اندر سنے. تو بعض دوستوں کی یہ فرمائش بھی تھی کہ عقیقے کے حوالے سے بھی ایک خطبہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.